السلام علیکم دوستو، میں طالب حسین سوشل ایکٹیوسٹ کشمیر سے. آج جب تمام تر لوگوں کی آواز بند ہے، کوئی حق بات نہیں کر رہا، تو اس وقت محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، جو آرٹیکل ایک بہت مشہور میگزین آؤٹ لک میں چھپا ہے، اور اس کے بعد کشمیر کی ایک بڑے مشہور اخبار جو ہے گریٹر کشمیر، اس کے اندر بھی چھپا ہے. تو اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہے، میں یہ آرٹیکل اس لیے بھی آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آج جب تمام سوشل ایکٹیوسٹ پہ قدغن ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، کوئی صحافی بات نہیں کر سکتا، تو محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ ایک ایکس چیف منسٹر ہونے کی حیثیت سے جب انہوں نے لکھا، تو میرے جیسے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کو بھی یہ طاقت ملی کہ اس کے بعد ہمیں ایک راستہ ملتا ہے بات کرنے کا. تو انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر کیا لکھا، وہ لنک میں آپ کو ویڈیو کے نیچے دے دوں گا، آپ لنک پہ ضرور پڑھ لیجئے، آؤٹ لک کو جا کے چیک کریے یا گریٹر کشمیر کو چیک کریے. لیکن اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے زیر نظر آپ کے کرتا چلوں. 2-3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو اس آرٹیکل کا نام ہے ڈسٹنگوش بٹوین ٹیررسٹ اینڈ آرڈنری سٹیزنز. آپ یہاں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں ہے کیا ہے. تو محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کہتی ہیں کہ سرکار کو پہلگام حملے کی کارروائی کے جواب میں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یقین اور اتفاق کو فروغ، خوف و تقسیم کے اوپر یقینی بنانا ہوگا کہ آپ لوگوں کے اندر یہ اعتماد بحال کر پائیں کہ آپ کو یقین اور اتفاق کی طرف بڑھنا ہے، نہ کہ تقسیم اور خوف کی طرف بڑھنا ہے. دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلگام حملے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس میں کوئی بات جھوٹی بات ہے ہی نہیں. پورا ملک جو ہے غم و غصے کی چپیٹ میں آ گیا، اور سب کا غم سانجھا تھا، اور اس میں پورے ملک نے یک زبانی کا مظاہرہ کیا. لیکن کچھ شرپسند عناصر نے ملک بھر میں اس موقع کا غلط فائدہ اٹھا کر اقلیتوں میں خوف و نفرت پھیلانے کی کوشش کی اور پھیلائی. اس طرح کے مطلب و شرپسندانہ رویے کی کڑی مذمت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ وہ ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کشمیر پورے ملک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا. یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ سب نے دیکھا بھی، جس سے یہ صاف پیغام دیا گیا کہ اس زمین پر دہشت گردی کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اب یہ سرکاری ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوطی اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک طرف متاثرین کو انصاف دینا لاحق ہے، اور دوسری طرف ملک کی اجتماعی غصہ و ناراضگی کی بھی ترجمانی کرنی ہے. اور ایک طرف اور اشارہ کرتی ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام کشمیری کی طرف سے ہمدردی و جاں فشائی کردار کی باعزت طرف سے احترام و پرورش کی جانی چاہیے. جو کشمیری قوم نے، ایک عام کشمیری نے جو پورے ملک کو دکھایا کہ وہ کس طرح سے کھڑے رہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں بیک وقت کرنا ایک مشکل کام بھی ہے، جس کے لیے فکری و احتیاطی تدابیر لینا بہت ضروری ہیں. یہ بالکل سچ بات ہے. بلا شبہ کشمیر کی اس رد عمل نے دہشت گردوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہوگا. واقعی انہوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ کشمیر کے عام لوگ بھی باہر آ جائیں گے اور اس طرح سے آواز بلند کریں گے. اور چوتھا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میڈم لکھتی ہیں کہ بدقسمتی سے جب انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا اس سے 2 دن پہلے بتا رہی ہیں، بدقسمتی سے 2 دن پہلے عام شہریوں کی اموات سے بہت سے شک و شبہات پیدا ہو گئے. ایک الطاف لالی نامی اجس بانڈی پورہ کا نوجوان، جس کا بھائی ملیٹنٹ ہے اور جیل کے اندر بند ہے، اسے اور اس کی بہن کو پولیس اسٹیشن میں بلایا جاتا ہے. بعد میں بہن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن 2 دن بعد الطاف لالی کو پوچھ تاچھ کے لیے تھانے میں ہی رکھا جاتا ہے، اور 2 دن بعد الطاف لالی کے پریوار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک تصادم میں مارا گیا ہے. اب اس کے بعد اجس اور بانڈی پورہ کے لوگوں نے یہ پولیس کی کہانی ماننے سے انکار کیا اور لوگ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ کہتی ہیں کہ ایک کپواڑہ کے اندر غلام رسول ماگرے کانڈی کپواڑہ کے رہنے والے تھے، جو ان کے مطابق رپورٹڈلی دہشت گردی کے حامی ہیں پاکستان کے اندر. آدھی رات کو نامعلوم بندوق برداروں نے انہیں گولی مار دی. اب آخری پوائنٹ جو وہ ڈسکس کرتی ہیں، 5واں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار کو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ایک دہشت گرد اور عام شہری میں فرق کیا جائے. دہشت گردوں کے گھر گرانے سے نہ صرف ان کے پریوار بلکہ ان کے آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے بھی جو رہائشی مکانات ہیں وہ نصب و نابود و تہس نہس ہو رہے ہیں. کشمیر کی ملک کے ساتھ ملتی آواز کو الگ تھلگ کرنا اور ایک قوم کو مشترکہ سزا دینا صرف دہشت گردوں کی تقسیم کاری و خوف و دہشت کی پالیسی کو فروغ دینے کے مترادف ہے. تو یہ میرا پیغام تھا. میں محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا اس آرٹیکل لکھنے کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
کم از کم آواز بلند کی اور دو چیزیں کلیئر کی کہ ٹیررسٹ جو ہیں، جب کشمیر کا کوئی بھی شخص ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ احتیاط برتنی ہوگی کہ عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، ان کے اندر یقینی صورت جو ہے بحال کرنی ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے ٹیررزم کے صفائی کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے وہ کوئی بھی ہے، آپ جو بھی کریے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہ ہم نے پہلے کبھی سپورٹ کیا ہے، نہ کشمیر اب سپورٹ کرے گا، لیکن عام شہریوں کو گھروں سے اٹھا کے یا اس طرح سے ان کو قتل کر دینا یہ بہت غلط ہوگا۔ اور میڈم کا یہ آرٹیکل لکھنے کے لیے میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جس طرح سے آج سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کرنے کی طاقت رکھ رہا، لیکن جب میڈم نے لکھا تو اس کے بعد میرے جیسے سوشل ایکٹیوسٹ اور میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد اپنی بات رکھنے کے لیے ایک راستہ ان کو ملا۔ بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔